اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انک انت الوہاب انک انت الوہاب. اے میرے مالک، ایک دفعہ ہمارے دلوں کو دینداری کی طرف راغب کرنے کے بعد کجی اور گمراہی کی طرف مت موڑنا. ہمیں ہدایت دینا، ایمان پہ زندہ رکھنا. میرے مالک، تیری کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی یہ ادنا سی سعی ہے مولا، اس کو قبول فرما لینا. زبان کی ہلکی سے ہلکی لغزش سے بھی مولا محفوظ رکھنا، اپنی پناہ میں لے لینا. اے میرے مالک، تجھ سے تیری ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں ہدایت پہ رکھنا مولا. اور ہدایت میرے مالک، ہدایت دینا اور دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دینا. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. آمین ثم آمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. ہم نے پچھلے جو 2 لیکچرز تھے اس میں قرآن کریم کا تعارف تھا، جتنا ہمیں اس کو پڑھنے سے پہلے جاننا ضروری تھا اس کو بریفلی دیکھا. اس میں بہت وسعت ہے، اس کو میں نے کوشش کی کہ مختصر ترین کر کے میں بیان کروں. پھر بھی کچھ باتیں جو تھیں وہ مجھے لگا کہ رہ گئی ہیں، تو میں پہلے وہ بیان کر دوں یہاں کہ قرآن کریم کے بارے میں ایک عقیدہ تو میں اس طرح سے کہوں گی کہ چونکہ یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے اور یہ ہمارے اندر بھی فلو کرنے لگ گیا، ہمارے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہمیں نظر آنے لگ گئے ہیں جو ظاہری بات ہے اتنا ایکسپلورر ہے، ہر طرف لوگ جو ہیں علم ان کے پاس پہنچ رہا ہے آسانیوں کے ساتھ. تو ایک یہ بات لوگوں میں آتی ہے کیونکہ عیسائیت میں ایسے ہے کہ ان کی جو کتاب تھی اس کی تحریف کی گئی تھی، اور جب انہوں نے یہ اپنی جو اس وقت جو ان کی مستند کتابیں ہیں نا وہ 4 کتابیں ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، انہوں نے اس کے اوپر اپنا کیا ہوا ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے نا، جو مصحف ہوتا ہے اللہ کا، وہ اللہ کا میسیج ہوتا ہے جو پروفٹ تک آتا ہے، رسول تک آتا ہے، اور رسول اس کو اپنی زبان میں آگے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے. یعنی جو مصحف کے الفاظ ہوتے ہیں وہ اللہ کے الفاظ نہیں ہوتے، یہ ان کا عقیدہ ہے. اور اس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری 4 کتابیں ہیں اور ان چاروں میں ہی وہ چاروں ہی صحیح ہیں. یعنی 104 کتابیں عیسائیت کا جب یہ ترویج ہوئی تھی نا، انہوں نے اپنی بہت زیادہ یہ ان میں بھی مذہب میں یہ لوگ آ گیا تھا، عجیب و غریب قسم کی چیزیں مل گئی تھیں. تو پھر جب انہوں نے اس چیز کو بالکل وہ کیا اسپیسیفائی کیا، تو انہوں نے 104 نسخے ان کو ملے اپنی کتاب کے. ان 104 میں سے انہوں نے 4 نسخے جو تھے نا وہ مرتب کیے. اب چاروں نسخے ان کے مستند نسخے مانے جاتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی کون سی والی بائبل، ان چاروں کے مختلف نام ہیں، تو ان سے پوچھیں آپ کی کون سی والی جو کتاب ہے وہ مستند ہے، تو وہ کہتے ہیں چاروں. کیونکہ ان میں ہلکی ہلکی ہر ایک میں اپنی لفظوں کی وہ ہے. میسیج تو چونکہ بنیادی میسیج تو ایک ہی ہوتا ہے، تو یہ ان کا عقیدہ ہے. اب ہمارے بھی لوگوں میں یہ باتیں جو ہے نا یہ فلو کرنے لگ گئی ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کل کو ہم لوگ مائیں بھی ہیں تو ہمارے بچے بھی باہر سے یہ باتیں سن کے آئیں گے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس بات پہ ہم پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ قرآن کے جو لفظ ہیں یہ لوح محفوظ سے آئے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے اتارے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منوان آگے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ وحی باللفظ اور وحی بالمانی اس کو کہتے ہیں ہم. یہ والا جو عقیدہ یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو اسی بارے میں جو ایف سی کالج لاہور کے ایک پرنسپل گزرے ہیں، گورے تھے، انگریز تھے وہ، اور فلاسفر تھے. تو ان کا نام تھا ڈاکٹر یوئک.
تو ان کی ایک دعوت میں علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے علامہ اقبال سے یہ کہا، چونکہ بہت پڑھے لکھے تھے تو ان کو تھا کہ یہ بھی بڑا پڑھا لکھا مسلمان ہے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو کیا تم بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہو کہ یہ اللہ کے لفظ ہیں؟ تو انہوں نے ان کو اس انداز میں کہا نا، تو علامہ اقبال نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر تو جو شاعری اترتی ہے نا، وہ بھی جب میں صبح بیان کرتا ہوں تو وہی لفظ بیان کرتا ہوں جو اترے تھے، میں تو اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، میں تو ایک نارمل آدمی ہوں، تو میں تو ان لفظوں کو بھی کہتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے اترے میں تو ان کو نہیں بدل سکتا، تو ہمارا جو پروفٹ تھے وہ کیسے الفاظ کو بدل سکتے تھے؟ تو یہ جو میرا یہی عقیدہ ہے کہ یہ وہی باللفظ ہی ہے، انہوں نے یہ کہہ کے اس کو چپ کروا دیا۔ اب یہاں علامہ اقبال کے اس جواب سے یہ قطعاً مطلب نہیں لینا چاہیے، کوئی یہ نہ سوچ لے خدا نخواستہ کہ کسی بندے پر وہی آ سکتی ہے، ہاں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس کا کہتے ہیں اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، القاء کر دینا اور کشف ہو جانا، القاء کر دینا، یہ مختلف الفاظ ہیں نا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت قرآن میں لفظ آیا تھا جب حضرت موسیٰ کی ماں کی بات ہوئی تھی تو اللہ نے کہا تھا کہ میں نے اس کے دل میں وہی کر دیا، کہ یعنی اس کے دل میں ڈال دی بات، تو اللہ کی طرف سے ایک ہوتا ہے نا کہ سم ٹائم انسان کے دل میں ایک بات آ جاتی ہے، تو یہ وہ بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض ہمارے ایسے ٹیچرز بھی ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ہمارے لفظ نہیں ہوتے، وہ اللہ کی طرف سے ہی الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے، اور جب آپ اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں تو پھر اللہ ہی کی مدد شامل حال ہوتی ہے، جس طرح ہم حضرت حسان بن یوسف کو حضرت حسان کو دیکھتے ہیں، وہ جب نعت کہتے تھے تو اللہ نے حضور پاک نے دعا کی تھی نا کہ اللہ ان کی مدد فرما، تو وہ اللہ کی مدد کے ساتھ لفظ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ہمیں واضح ہو گئی کہ اگر کوئی، کیونکہ یہ بھی میں نے سنا بعض لوگوں سے، تو میں نے کہا میں اس چیز کو بھی کلیئر کر دوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک ہمیں بات فیس کرنی پڑ سکتی ہے اور ہمیں معلوم ہو اس بات کا۔ علامہ ابن قیم کا قول ہے کہ قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے بلکہ لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل پر قرآن لکھا ہوا موجود ہے، وجہ ہماری روح اور قرآن کا منبع ایک ہی ہے، یعنی ہماری روح بھی امر ربی ہے اور قرآن جو ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، چونکہ دونوں کا سورس ایک ہی ہے اس لیے دونوں میں بڑی ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور بہت ایک قرآن کے لفظ جو ہیں وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ قرآن جو ہے اس کے بارے میں ہم نے باقی تو کافی ڈیٹیل سے پہلے دیکھ لیا تھا، اس کی تدوین کا بھی ہم نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا، اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا، یہ ابھی جو آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے باتیں اختلافات کی، تفرقہ بازی کی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا، اس کو کہا گیا ہے کہ یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی ایک رسی، اللہ نے کہا ہے کہ تم میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم تفرقہ میں نہ پڑو، تو قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں نا، یہ خود ہی خود ختم ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر بحث کرنا یا ان پہ وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جب دل کے اندر ایمان کی روشنی اتر جاتی ہے نا، تو حق بات کو دل خود ہی پہچان لیتا ہے، دل جو ہے نا، جو شخص فطرت سلیم پر ہوتا ہے، یعنی رزق حلال کھا رہا ہے اور تعصب سے پاک اس کا دل ہے، تو کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، اس کا دل ہی گواہی دیتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات نہیں ٹھیک۔ آپ اس چیز کو بے شک وہ ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں نے زندگیوں میں کیا ہوگا کہ سم ٹائم بہت ساری ایسے وقت آتے ہیں کہ آپ کا اس وقت کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوتا لیکن دل نہیں مانتا، کوئی آپ کو بھلے کتنا ہی کہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن جب دل نہیں مانتا تو نہیں مانتا، تو یہ جو دل کی بات ہے نا، یہ اس کے اوپر اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دل کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر آپ کو خود بخود جو ہے وہ جو پردے جو ہیں وہ ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام جو تھے وہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قرآن پہ غور و فکر کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ تشریف لے کے آتے ہیں اور آپ صحابہ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا اس چیز کی گواہی دیتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور میں جو ہوں میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں اس چیز کی، تو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر خوشیاں مناؤ، اس کا ایک سرا تمہارے پاس ہے اور دوسرا سرا اللہ کے پاس،
یعنی جس قرآن کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، کہ اس کا ایک سرا ہمارے پاس ہے اور ایک اللہ کے پاس، کہ یہ زندہ و جاوید کتاب ہے. اس کے ایک ایک لفظ کے اندر میں نے بتایا تھا نا اتنی قوت ہے. ایک لفظ کو ہم سمجھے بنا بھی پڑھیں گے نا تو وہ بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سمجھے بنا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بھی بہت فائدہ ہے، لیکن سمجھ کے پڑھیں پھر تو زندگی بدل جاتی ہے. کہ اتنے یہ اپنے اندر قوت رکھتے ہیں. بار بار اگر آپ دیکھیں پرانے وقتوں میں اتنا لوگوں کو قرآن کا شعور نہیں تھا، لیکن لوگوں کے ایمان پھر بھی بہت اچھے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اس کتاب کو پکڑ لیتا ہے نا، پھر اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، پھر وہ حق کو خود ہی خود پہچان لیتا ہے. تو بس ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل کو ہر قسم کے تعصب سے پاک کر لیں. پھر بات آ جاتی ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کے جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کے 5 حقوق ہیں. جو اس کو پڑھتا ہے اس کے اوپر اس کے 5 حق ہیں. پہلا حق کیا ہے کہ اس کتاب کے اوپر یقین رکھنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا بھی مفہوم ہے نا، کہ آپ نے کہا تھا کہ جو اس کو یعنی اس کا مفہوم ہے کہ جو اس کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب اس کی تلاوت، اس کے مخرج، اس پہ ہمیں ٹائم لگانا، اس پہ محنت کرنا، اس کو شوق سے سیکھنا، یہ بھی اس کا حق ہے ہمارے اوپر. اور پھر اس پہ غور و فکر کرنا، یعنی پہلا تو اس پہ یقین رکھنا کہ اللہ کی کتاب ہے، پھر اس کی تلاوت کے اوپر اس کی تلاوت کو سیکھنا، اور پھر اس کے غور و فکر کرنا، اس کی آیات کو سیکھنا، اور پھر اپنی ذات پر اس کو نافذ کرنا. کسی پر نہیں، اپنی ذات پر. وہ جو ہم نے پہلے کلمہ طیبہ جب ہم نے سیکھا تھا نا، تو اس میں یہ ہم نے کہا تھا نا کہ کلمہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذات پہ کنٹرول حاصل کر لیں. اب دیکھیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں ہمارے گھر والے نہیں مانتے، ہمارا شوہر نہیں مانتا، ہمارے بچے نہیں مانتے، تو مجھے بتائیں کہ ہماری رائے کا اختیار تو ہمارے پاس ہے نا. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم اپنی رائے تو دے سکتے ہیں کہ بھئی میرے خیال میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو بات وہی ہے کہ جو ایک بندہ تو ڈوبتا ہے تو ڈوب ہی جاتا ہے، تو دوسرا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو ڈوب رہا ہے نا وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ میں باہر نکل آؤں. تو کیا ہے کہ وقت اور حالات کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرنا. جب قرآن کو سیکھ لیا تو اپنی رائے جو ہے نا وہ ضرور دینی ہے، چاہے جتنی بھی مخالفت ہو، اپنی رائے کا اظہار ضرور ہمیں کر دینا چاہیے کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی ذات پہ اس کو نافذ کر سکیں. پھر یہ کہ جو بلغونی ولو آیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک آیت بھی تم تک پہنچے تو آگے ضرور پہنچ جاؤ، کہ اس کو سیکھنا اور پھر کوشش کرنی کہ اس کو ہم آگے سکھا سکیں. اور پھر یہ تو قرآن کے حق ہو گئے. پھر ہم اب قرآن کو تفسیر کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ایک اور بات بھی اس ضمن میں آ جاتی ہے کہ ہم قرآن کی کون سی تفسیر پڑھیں. یہ بھی آج جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ بھئی قرآن کو آپ پڑھیں، قرآن کو آپ سنیں، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کس کو سنیں. ہر جو شخص ہے اس کی اپنی مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق اس نے ایک آج کل تو وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہر شخص اس کو سن رہا ہے، اس کو سن رہا ہے، اس کو سن رہا ہے، اور کیا ہے کہ سب کو سننے کے بعد پھر سب میں ایپ ڈال رہا ہے. یہی مزاج بنا ہوا ہے نا ہمارے معاشرے کا اس وقت. رویہ مجموعی یہی ہے. بہت کم لوگ ہیں لیکن عام طور پہ یہی مزاج ہے کہ سننا سب کو ہے، اور سننے کے بعد کیا کرنا ہے کہ سب میں ہم نے نقص نکالنے، عیب چننے شروع کرتے ہیں. تو مسلمان کا کیا مزاج ہے؟ مسلمان کا مزاج یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کتاب کی طرف رجوع کرو. جب سچے دل کے ساتھ ہم رجوع کریں گے تو کوئی چیز اس چیز میں مانع نہیں ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نہیں دے گا. کوئی چیز مانع نہیں ہے. بات کیا ہے کہ ہمارے اپنے اندر ہی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہم لفظوں میں الجھنا، اور بات وہی ہے کہ اس طرح کے نقطے پکڑنا، کیونکہ ہم اس طرح جب ہم سنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں بھی ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ایک تفسیر کے اوپر آپ نے تکیہ نہیں کرنا. ایٹ لیسٹ 3 تفاسیر آپ نے ضرور کنسلٹ کرنی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ آنے لگی ہے. یہ ابھی بھی آپ سوچیں کہ آپ 5-10 بھی پڑھ لیں تو پھر بھی اس لیول پہ تو ہم نہیں جا سکتے نا جس پہ علماء کرام ہوتے ہیں. تو لیکن ایک جو عام سادہ اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ ایک مسلک کی اینک لگا کر کیا ہے کہ ایک رستے پہ جو چلنا ہے نا، وہ بات میرے خیال میں پھر بات وہی ہوتی ہے کہ پھر آپ ایک مسلک اپنے ہی انڈے پیدا کرتے ہیں. اسلام نے کیا کہا کہ فرقہ بندی میں مت پڑو، کھلے دل کے ساتھ. بالکل دیکھیں صحابہ کرام میں بھی اختلافات تھے، وہ فروعی اختلافات تھے، چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے ان مسائل پہ. 4 جو ہمارے ائمہ کرام آئے ہیں، ان کے بھی فقہ میں دیکھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی اختلافات ہیں، لیکن آپس میں کوئی دشمنیاں نہیں ہیں.
قرآن کو پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن کم از کم ایک نارمل عام شخص جو ہے وہ ہر تعصب سے پاک ہو کے 3 تفاسیر کنسلٹ کرے ہر مسلک کی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک مسلک سے تعلق رکھنے والا کہتا ہے کہ میرے مسلک کے علماء کی اگر تم پڑھو گے تو تم حق پہ ہو، دوسرے کی پڑھو گے تو نہیں. سب کی بات سنیں. کیوں کہ آپ کسی کے بارے میں ہم برا گمان نہیں کر سکتے. وہ سارے بڑے لوگ تھے جنہوں نے لکھا، ہر مسلک کے جو لوگ تھے وہ بڑے لوگ تھے. جو قرآن کی تفسیر لکھا کوئی چھوٹا بندہ تو نہیں ہے نا. ان کا اپنا، یہ تو بہت بڑی آفاقی کتاب ہے، ان کا نقطہ نظر آپ دیکھیں، پھر مخالفین کا بھی دیکھیں وہ کیا بات کر رہے ہیں. پھر اپنے دل پہ، اپنے قلب پہ توجہ رکھیں، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھنا. ابھی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں وہ بات بیان کروں گی جس کو سن کے بڑا ہی دل کو سکون آتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق قلب کا بن جاتا ہے، قلبی تعلق اللہ کے ساتھ بن جاتا ہے، پھر گمراہ انسان نہیں ہو سکتا. تو یہ کبھی نہ سوچیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہماری تفسیر نہ پڑھی، دوسرے کی پڑھی تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ سے تعلق رکھنے والا دل جو ہوتا ہے، اللہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم یہ ساری کی ساری جو ایک بریف باتیں تھیں، جو بہت ساری باتیں تھیں جن کو میں نے بہت چھوٹا سا کر کے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ان کو ان کی جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر سکوں. اور اتنا ہم نے سمجھ لیا ان ساری باتوں سے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہی ہدایت ہے، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، اور جس نے اس کو پکڑ لیا پھر وہ گمراہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ کون گمراہ ہوگا وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر کے بعد، جب ہم اس کو تھوڑا سا پڑھنا شروع کریں گے، جب یہ کتاب اپنا تعارف کروائے گی. اب ہم سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں. پہلے ہم سورہ فاتحہ کا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہم پہلے نماز کے چیپٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ کے جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ مفتاح سے ہے، یعنی کنجی یا چابی، اور وحی کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر نازل ہوئی تھی، یعنی اس سے پہلے آیات نازل ہوتی رہی ہیں. مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے یہ پہلی ہے. اس سے پہلے جیسے سورہ علق کی کچھ آیات نازل ہوئی، سورہ مدثر کی، سورہ مزمل کی، تو کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی. جو مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ جو ہے نا سورہ فاتحہ ہے. اور یہ اسی کو جو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اس میں یہ ایک دعا ہے اللہ سے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے، اور پھر اس دعا کے جواب میں پورے کا پورا قرآن ہے. اور کہا گیا ہے کہ اس سورت کے بغیر نماز نہیں ہے. نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کا اور بندے کا ایک انتہائی قرب کا لمحہ ہے. جب اللہ کو اپنا بندہ بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے، وہ بندہ اس دنیا سے، پوری دنیا سے کٹ کے اپنے گھر بچے سب کو بالکل فراموش کر کے اللہ کے ساتھ یکسو ہو کے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نا وہ حالت نماز میں بالکل یکسو ہونا. تو اس وقت جب وہ کھڑا ہو کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو پھر اس کے لیے لازم کر دیا گیا سورہ فاتحہ کو پڑھنا. اور اس ضمن میں یہ بڑی خوبصورت حدیث قدسی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو بیان کیا. اب حدیث قدسی کا معلوم ہوگا آپ کو کہ حدیث قدسی جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کو منوان بیان کیا جاتا ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے. جو میرے بندے نے مانگا میں اسے عطا کروں گا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے اس نے میری بزرگی بیان کی. اور چوتھی آیت جو ہے جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میں نے اس کو وہی دیا جو وہ چاہتا تھا. اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو دل سے فاتحہ کو پڑھتا ہے نا پھر وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ بات جو ہے نا اگر ہم سیکھ لیں گے، ہمارے استادوں نے یہ بات ہمیں سکھا دی کہ جب بھی تعلق، جب تک اللہ کے ساتھ قلبی پیدا نہیں ہوگا، دل کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا نا، تب تک ہم لڑکھڑاتے رہیں گے، کبھی اس کو سن کے، کبھی اس کو سن کے، کبھی لڑیں گے، کبھی الجھیں گے، کبھی پریشان ہوں گے. تو کیا ہے کہ اللہ سے ہر وقت کیا کہنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس سے کیا ہے کہ جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے
جاتے ہیں. تو اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو وہی دیا جو یہ چاہتا ہے، میری مدد اس کے شامل حال رہے گی. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 3 آیتیں میرے بندے کے لیے ہیں، میں نے اپنے بندے کو وہ سب دیا جو اس نے مانگا. اب دیکھیں کہ سورہ فاتحہ اگر ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہو کے 49 رکھتے ہیں ڈیلی 5 نمازوں کی، اگر ہم 49 ٹائمز یہ پڑھتے ہیں اور 49 ٹائم ہم معیار برقرار نہیں رکھ سکتے اپنی کنسنٹریشن کا، تو 2-4 دفعہ اگر معیار کے مطابق ہم نے پڑھ لی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہم گمراہ ہوں. صرف بات وہی آ جاتی ہے. آپ دیکھیں جب دل کے ساتھ اللہ کا تعلق پختہ ہوتا ہے پھر اللہ سیدھے رستے دکھا دیتا ہے. پھر جب ہدایت کوئی مانگتا ہے تو اللہ اس کی ہدایت کے سبب بنا دیتا ہے، اللہ اس تک لوگوں کو پہنچا دیتا ہے. وہ حضرت شاہ عبدالعزیز جو تھے نا، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز، یہ باپ کا واقعہ یا بیٹے کا. یہ لوگ جب دہلی کی مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے تو بہت لوگ یعنی ان کا خطبہ سنتے تھے شوق سے، بہت بڑے مبلغ تھے. تو ایک دفعہ آپ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ایک شخص بہت دور سے تھکا ہوا مسافر آیا، تو اس نے کہا کہ نماز ہو گئی؟ لوگوں نے کہا ہاں. اس نے کہا خطبہ ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں. تو وہ نا ایک دم نڈھال ہو کے زمین پہ بیٹھ گیا. تو حضرت نے ان سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو وہ اتنے دکھ میں کہتا میں تو بہت سفر کر کے صرف آپ کا خطبہ سننے پہنچا تھا، تو میں تو وہ سن ہی نہیں سکا. تو آپ نے وہ پورا خطبہ دوبارہ دیا. تو کیا ہے کہ وہ طلب لے کے آیا تھا نا. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ پورا خطبہ اس کے لیے دوبارہ دیا. کیوں؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی نا. تو جو طلب رکھتا ہے نا اس کی طلب کا اللہ کریم انتظام ضرور کرتا ہے. وہ کہاں سے کرے؟ سم ٹائم وہ مجھے کسی نے بتایا کہ ان کو ایک بک چاہیے تھی نماز کی، تو اس زمانے میں یہ نیٹ کے دور کی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے. وہ بزرگ تھے تو کہتے ہیں میں یعنی ڈھونڈتا تھا، نہیں مل رہی تھی. تو ایک دفعہ میں رستہ بھول گیا، اردو بازار گیا رستہ بھول گیا، اور کہیں اور گیا تھا تو اردو بازار کی گلیوں میں گھس گیا تو بھول گیا. چلتے چلتے میں ایک دکان کے آگے سے گزرا تو وہاں وہی بک پڑی ہوئی تھی. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچایا؟ تو بات وہی ہے کہ جب آپ کو طلب ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. سورہ فاتحہ جو ہے اس کی اندر اتنی وسعت ہے، اتنی اس کے فضائل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اتنے زیادہ اس کے مسائل ہیں اور اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ اس کو میں لکھنے بیٹھوں تو اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ 70 اونٹوں پر لاد دی جائے گی. اتنا زیادہ اس کے بارے میں. پھر حضرت امام راضی کا پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت امام راضی جو تھے انہوں نے ایک دفعہ اپنے خطبے میں یہ بات کہی کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں 50,000 انہوں نے غالباً کہا، انہوں نے کہا سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں. تو یہ سن کر لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، کہ جب لوگوں نے مذاق اڑایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا مذاق اڑانا ہی تفسیر ابن کبیر لکھنے کا سبب بنا. کہ لوگوں نے کہا کہ اتنی 7 آیتوں کی صورت ہے تو اس میں 10,000 مسائل. تو پھر کیا ہے کہ یہی بات جو تھی یہ صورت پوری کی پوری تفسیر ابن کبیر اگر آپ لوگوں کے سے کبھی دیکھی ہو تو اس میں اتنی ڈیٹیل ہے، ایک ایک بات کی اتنی ڈیٹیل ہے. ایک تو کثیر ہے نا، ایک ابن کبیر ہے، بہت طویل صورت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ جو تھی وہ اس مذاق اڑانے کے اوپر میں نے پھر لکھی، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر اس میں بہت طویل انہوں نے لکھی. پہلی جو کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی اور سورہ فاتحہ کی تفسیر میں 10,000 مسائل انہوں نے بیان کیے. یعنی اس ایک تفسیر میں کتنے مسائل بیان کیے؟ 10,000 مسائل. تو اب آپ سوچیں کہ ہم ادھر چند لمحوں میں اس کو بس کیسے سمیٹ سکتے ہیں. ایک تعارف ہی ہلکا سا ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کا سورہ فاتحہ کا. اور سورہ فاتحہ دم بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری کا ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری جو تھے وہ سفر پر جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، تو رستے میں ایک جگہ قیام کیا تو اس قبیلے کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ ہماری میزبانی کرو. اس زمانے میں تو ہوٹلز وغیرہ سرائے نہیں ہوتے تھے، تو وہ جو آبادیاں ہوتی تھیں وہی مہمانوں کی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہماری میزبانی کرو. تو قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں تمہاری میزبانی کریں گے. تو آپ لوگ مایوس ہو گئے. تو اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کو نا کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، تو وہ پریشان ہوئے. تو وہ ان کے پاس ہے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی علاج ہے؟ تو ابو سعید خدری نے کہا کہ ہاں. تو پھر آپ گئے تو آپ نے وہاں جا کے سورہ فاتحہ کا دم پڑا. تو جب آپ نے کہا کہ میں اس شرط پہ تمہارے مریض کا علاج کروں گا، مجھے تم معاوضہ دو گے.
ہماری میزبانی کرو گے. تو انہوں نے پھر دم پڑا سورہ فاتحہ کا، تو انہوں نے بدلے میں ان کو بہت ساری بکریاں دی اور معاوضہ دیا. تو وہ مسکرانے لگے. وہ خیر انہوں نے ان کو رات رکھ بھی لیا، ان کی میزبانی بھی کی. سو وہ اب وہ بکریاں لے کے آ گئے. جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام تو بہت ڈرتے تھے کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے ہمارے لیے؟ تو آپ نے کہا ہاں جائز ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ تمہیں پتا تھا کہ سورہ فاتحہ سے دم بھی ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر انہوں نے کہا کہ پھر حضور پاک نے مسکرا کے کہا کہ اچھا ان بکریوں میں سے میرا حصہ بھی نکال لو. تو گویا اس سے پھر جو لوگ دم وغیرہ کے پیسے لیتے ہیں وہ اس سے پھر دلیل نکالتے ہیں نا، اس واقعہ سے. تو سورہ فاتحہ کے بارے میں یہی ہے کہ کہیں بھی تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو تو اس کو پڑھا جائے، بسم اللہ شریف کے ساتھ اس کو پڑھا جائے اور پڑھ کے دم کیا جائے اور دم والا پانی پیا جائے تو یہ بہت خوبصورت دم ہے. اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. اب ہم اس کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے زیر بے کا مطلب جب کسی چیز کے ساتھ بے آ جائے تو یہ اسم اضافی ہوتا ہے، یعنی بے مطلب ساتھ یا سے اسمی نام اللہ اللہ کا، ال جو رحمان بہت مہربان ہے، ال جو رحیم رحم کرنے والا ہے. رحمان ہوتا ہے مہربان اور رحیم رحم کرنے والا، ایسا رحم کرنے والا جو بار بار رحم کرے، یعنی رحم مستقل فارم میں رحم نا، یعنی مسلسل رحم والی کیفیت کو رحیم کہا جاتا ہے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں. اب حمد جو ہے اس کا معنی ہم صرف یہ نہیں کر سکتے کہ تعریف، اس کے معنی میں بھی بہت وسعت ہے. اس کا معنی یہ ہے ایسی تعریف جس میں شکر گزاری کا عنصر شامل ہو، یعنی کسی کی خوبصورتی اور اس کے احسانات تلے دب کے محبت سے جو تعریف کی جائے اس کے لیے حمد کا لفظ آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جو بہت ساری ہم دعائیں بھی دیکھتے ہیں، جیسے سو کے اٹھنے کی دعا، بیت الخلاء سے جانے کی دعا، تو ان میں بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے. سو کے اٹھنے والی دعا میں بھی یہی آتا ہے. تو کیا ہے ایسی تعریف، یہ خالی تعریف نہیں ہے، ایسی تعریف جس میں شکر گزاری ہو اور دوسرے کے یعنی حسن اور حسن سلوک دونوں چیزیں ہیں، خوبصورتی اور اس کے احسان اور تشکر کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے احسان سے متاثر ہو کر ہم تشکر کے ساتھ اس کی تعریف کریں. سمجھ آ گئی؟ یہ وہ والی تعریف ہے، خالی تعریف نہیں ہے. اس کا مطلب الحمدللہ تمام تعریفیں. اب لام زر لی جب کسی کے ساتھ آتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. تمام تعریفیں کے لیے ہیں رب العالمین، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا، ایک عالم ہوتا ہے اور یہ اس کی جمع ہے عالمین، تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. پھر یہ وہی والا یہاں بھی رحیم آ گیا، رحیم کی بار بار رحم کرنا، مسلسل اس کی رحیمیت، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب انسان اللہ کی رحیمیت سے مایوس ہو سکے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے، یعنی مسلسل رحیمیت اس کی ہے. یہ اللہ کا بہت خوبصورت تعارف ہے، یہ بہت خوبصورت تعارف ہے. اگر یہی تعارف اتنا ہی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو بلیو کریں اللہ کے ساتھ جو دل کے اندر محبت ہے نا وہ بہت خوبصورت طریقے سے ایک اس کی بوٹی لگ جاتی ہے اللہ کے ساتھ محبت کی. مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے، یوم الدین دن کا، دین بدلے کے دن کا. اب اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مالک ہے، یہاں قاضی نہیں کہا گیا، کہ وہ منوان مالک ہے، وہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو پکڑ لے. بڑے سے بڑا گناہ گار بھی جو ہے وہ اس کی رحمتوں کا محتاج ہے، وہ اس کی رحمت جوش میں ہو تو وہ بخش دے. ٹھیک ہے نا، وہ مالک مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. مطلب کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس دن صرف اور صرف بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ ایک آیت بھی ہے نا کہ اللہ اس دن کہے گا کہ بتاؤ للہ الواحد القہار، کہ اس دن صرف وہی جو ہے وہ اللہ کی پوری بادشاہی ہے، وہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے پکڑ لے. ایاک نعبد، اب ایاک ہم صرف تیری ہی، یہ خاص کے لیے زور دے کے جو کہا جاتا ہے نا، ایمفسائز کرنا کسی بات پہ. یا کاف زبر کا یہ سامنے آمنے کا جو صیغہ ہوتا ہے کہ صرف تیری ہی. نعبد، اب عبد عبادت اور نعبد ہم، یہ جمع کا صیغہ آ گیا. جیسے نون زبر نہ آئے تو اس کا مطلب ہم میں آ جاتا ہے، جیسے نستعین آگے آئے گا اور یہاں نعبد آ گیا. جیسے ہم بہت ساری دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ جب اپنی واحد کے لیے دعا ہم کرتے ہیں تو ہم جیسے اللہم مکفینی، میں اپنے لیے کروں گی تو میں مکفینی، جب اجتماعی کروں گی تو اللہم مکفینا، کہ ہم سب.
تو یہ نون زبر نان جو ہوتا ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے. ایاک نعبدو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. یہاں پھر اجتماعیت آ گئی. اہدنا الصراط اہدنا الصراط ہمیں ہدایت دے، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط راستہ مستقیم سیدھا یعنی ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم. اب دیکھیں کہ ایک شخص روزانہ اللہ کے حضور کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے بار بار کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، سیدھے راستے کی طرف. تو کیا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے؟ بات وہی آ جاتی ہے کہ کمی ہم سے رہ جاتی ہے، ہم سمجھے بنا رٹا رٹایا پڑتے ہیں. ہم جب اتر کے گہرائی سے اللہ سے مانگیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت نہ ملے. وہ ایک خاتون مجھے کہتی ہیں کہ میں اتنے درسوں پہ گئی ہوں، اتنے لوگوں کو میں نے سنا، مجھے وہ ہر ایک کے لیے اس کے پاس ایسی مثالیں موجود تھیں کہ وہ سب لوگ بہت برے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے تو کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں لگا، تو میں کیا کروں؟ میں تو مدرسوں میں بھی گئی ہوں، فلاں جگہ بھی گئی ہوں، تو اب تو کافی ایج کی تھی وہ، میں نے تو بڑی زندگی لگائی، بس کہیں کچھ نہیں ہے، سب لوگ ایسے ہی ہیں، بس بندہ کیا کرے گے. تو مجھے یہ اتنی بس ان کی بات سن کے میں سوچوں کہ کمی ہمارے اندر ہوتی ہے. جب ہم لینے جاتے ہیں نا، لینے جاتے ہیں تو بلیو کریں ہمیں مل جاتا ہے. ہم لینے جاتے نہیں ہیں، ہم دوسرے کو دیکھنے جاتے ہیں، اس کو آبزرو کرنے جاتے ہیں، ہم اس کو سبق سکھانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم لینے نہیں جاتے. جب ہم لینے جائیں گے نا تو وہ رب کے ساتھ تعلق ہے. اللہ تو مدد کر کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں، قرآن کو جاننا چاہتی ہوں، اللہ مجھے اچھے لوگوں سے ملوا دے. تو کوئی اس میں کہتی ہوں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ ملوائے. زندگیاں بدل جاتی ہیں ان لوگوں کی جو خلوص نیت سے دعا کرتے ہیں، اور ایک ہی دفعہ وہ نکلتے ہیں تو وہ پا لیتے ہیں منزل. منزل کن کو نہیں ملتی؟ جن کے من میں چور ہوتا ہے. تو من کا چور جو ہے نا یہ ہم نے خود ہی دور کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارا ہی فالٹ ہوتا ہے. ہم نے خلوص نیت سے کوشش نہیں کی ہوتی. ہم نے تو وہی بات ہے، وہ جب عیب ہی چننے ہیں تو بس پھر تو ہمیں عیب ہی نظر آئیں گے نا. تو اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور منزل تک پہنچا دیں گے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن انعام کیا، علیہم ان پر، یعنی اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ اب یہ بھی ہم نے اس کو بڑا ڈسکس کیا تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں. ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے انبیاء کرام، پھر اس کے بعد صحابہ کرام، صحابیات. تو ان کی زندگیوں کا مطالعہ جو ہے وہ کرنا بے حد ضروری ہے. دین کو جب ہم نے سمجھنا ہے تو ہمیں ہسٹری کو ساتھ پڑھنا پڑتا ہے. احادیث کو تو پڑھنا ہے، ساتھ ہسٹری بھی پڑھنی ہے تاکہ ہمیں اسلامک ہسٹری سے ان لوگوں کی جو حیات مبارکہ ان کے بارے میں پتہ چل سکے. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا، غیری نہ کہ مغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہی ضالین جو کہ گمراہ ہوئے. آمین ثم آمین. اب اس صورت کو ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا مختصر چلیں گے تاکہ ہم جلدی سے آگے پہنچ سکیں. اب آگے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ جو ہے پہلے ہم اس کی چند آیتوں کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات. یہ بہت ساری صورتوں سے پہلے لفظ آئیں گے. ان کے جو معنی ہیں یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے. ان کے بارے میں جو ہے ہمیں تحقیق کرنے کی سے منع کیا گیا ہے. الف لام میم آپ سمجھ لیں کہ یہ کوڈ ہے اللہ کے. جب اللہ چاہے گا جس کو چاہے گا یہ سمجھا دے گا. ذالک الکتاب، ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، ہدل ہدایت ہے، لل کے لیے. اب یہ بھی آپ نے سمجھ لینا، جس دیکھیں پیچھے بھی آیا تھا نا لل، جس کے ساتھ لل آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون
اور قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں دیا، وَمِمَّا اور جو رزقنا، پھر نون کھڑی زبر نہ آ گیا، رزقنا رزق دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو. یہ دیکھیں یہ عربی بڑی خوبصورت زبان ہے، ایک ہی لفظ میں کتنا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. رزق دیا ہم نے ان کو، رزقناہم، ٹھیک ہے. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من سے قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ہدم، اولئک وہی لوگ ہیں، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ہدم ہدایت، من ربہم من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، کہ وہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے جو ہدایت پر ہیں. واولئک اور وہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، ہم وہ مفلحون کامیاب ہوں گے. اب اس کا لفظی ترجمہ ہم نے دیکھ لیا ایک ایک لفظ کا. اب ہم تھوڑا سا اس سورت کا تعارف جو ہے وہ حاصل کر لیں. یہ قرآن کریم کی طویل ترین سورت ہے، یعنی سب سے لمبی سورت ہے یہ، اور اس کی جو آیات ہیں وہ ہیں 286، 286 آیات ہیں، اور اس کے 40 رکوع ہیں. اچھا یہ سورت جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں تو یہ چونکہ یہ سب سے بڑی سورت بھی ہے، اس کی بہت فضیلت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. جیسے تو قرآن پاک کی جو چوٹی ہے وہ سورہ بقرہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں یہ زہرتین ہیں. زہرا حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کا لقب ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چمکدار، بڑی دمکنے والی چیز. تو آپ نے کہا کہ یہ دونوں صورتیں ہیں جو ہیں یہ زہرتین ہیں، بہت چمکدار اور چمکنے والی ہیں، اور جو ان دونوں صورتوں سے پیار کرے گا قیامت والے دن یہ ایک دو بدلیوں کی شکل میں نمودار ہوگی اور ان لوگوں کے اوپر سایہ کریں گے. تو یہ حدیث، بہت سارے باتیں ہیں اس صورت کی فضیلت میں، لیکن یہ حدیث مجھے اچھی لگی، میں نے سلیکٹ کی کہ تاکہ ہم اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس سے محبت بھی کریں، کہ قیامت والے دن اس بادل کو تصور میں رکھتے ہوئے کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے صدقے میں ہمارے اوپر آئے گا. اور کیونکہ دیکھیں اس صورت کی فضیلت میں جو ہے اس میں آیت الکرسی ہے، اس کے الفاظ جب ہم پڑھیں گے آیت الکرسی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. اس صورت کے بارے میں کہا گیا جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین نہیں ٹکتے، یعنی جن گھروں میں کوئی مسائل ہوتے ہیں جناتی مسائل اس طرح، تو ان کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ صورت پڑھیں، کیونکہ جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں پھر جنات اور شیاطین نہیں رک سکتے. جادو وغیرہ یہ اس طرح کے اثرات کے لیے بھی کہا گیا ہے. اس کے میں بہت ساری مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جو لوگ یہ اس صورت کو پڑھتے ہیں تو ان کے گھروں سے یہ مسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. پھر اس صورت کی جو آخری آیت ہے وہ کتنی خوبصورت آیت ہے. اچھا یہ صورت مدنی ہے، مدینہ شریف میں نازل ہوئی، لیکن اس میں جو آخری آیتیں ہیں نا وہ مکی ہیں، وہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، جو اس کی آخری آیات ہیں. تو وہ بھی کتنی خوبصورت ہیں آیتیں، وہ ہمیں ترجمے اور اس کی پوری سمجھ ہمیں ہونی چاہیے، اور ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں. اب جو کرنے کے کاموں میں سے کام ہے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، تو اس میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ جب نماز کا ہم نے لیکچر کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ کچھ لمبی صورتیں یاد کریں گے، تو اس لمبی صورتوں کے ساتھ ساتھ وہ آخری رکوع بھی سورہ بقرہ کا ہمیں یاد کر لینا چاہیے. پھر یہ جو آیت الکرسی ہے، اس سے جو اگلی آیتیں ہیں نا لا اکراہ فی الدین، ان آیات کی بہت فضیلت ہے. ہم آیت الکرسی تو ہمیں آتی ہے، تو وہ اگلی جو آیت ہے نا اس کو بھی ہم زبانی یاد کر لیں، اس کو بھی ہم پڑھا کریں جب دعا مانگی یا جب بھی، کیونکہ اس میں بہت خوبصورت اور جامع مفہوم ہے اس کا. اور آپ دیکھیں کہ اس کے پڑھنے والے کے دل سے ہر طرح کا خوف نکل جاتا ہے، کہ کسی بھی طرح کا خوف، شیطانیت کا، زوال کا، کیونکہ خوف جو ہے نا یہ بھی ایک عذاب کی قسم ہے. ہم خوف زدہ ہے نا آج، زلزلہ نہ آ جائے، زلزلے کا خوف، بڑی اتنی زیادہ بیماریاں پھیل گئی ہیں. کینسر کی بیماری ابھی میری 3 ملنے والی ہیں ایسی ہیں جن کو یہ پچھلے کچھ ہی عرصے میں کینسر کا سن رہی، بالکل میری ایج کی 2 تو خواتین بالکل میری ایج کی ہیں. تو بلیو کریں میری ایک فرینڈ کا مجھے صبح سے میسیج، میں اٹھی صبح 5 بجے اس کے میسیج آئے ہوئے تھے، وہ اتنی ٹینشن میں تھی کہ وہ اس فرینڈ کو کینسر ہو گیا اور اس طرح اور اس طرح. تو کتنا خوف ہے. وہ مجھے کہ اس وقت بات کرو، یعنی اس وقت آپ دیکھیں آپ کا کسی سے اس ٹائم پہ بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا ہوتا، آپ اور کتنا ڈپریشن.
تو یہ خوف جو ہے یہ خوف سے ہمیں کیا چیز نکالتی ہے؟ ہمیں اللہ کا تعلق نکالتا ہے. جب کیوں وہ آیتوں میں کہا گیا نا کہ لن فسام جو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر باللہ کہ جو اللہ کے اوپر ایمان لے آتا ہے اللہ اس کو پھر اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جاتا ہے، اور جس کو لے جاتا ہے لن فسام تو وہ ایک مضبوط کڑے میں آ جاتا ہے، ایسے کڑے میں جس کو کبھی شکستگی نہیں ہے. تو بلیو کریں کہ جب بھی میری یہ آزمائی ہوئی چیز ہے کہ جب بھی دل بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور ہر طرف سے انسان بے بس ہوتا ہے تو یہ آیتیں بڑا سکون دیتی ہیں. تو اس لیے جو چیزیں ہم نے یاد کرنی ہے رمضان سے پہلے، اس میں یہ والی آیات بھی ہمیں شامل کر لینی چاہیے تاکہ ہمارے دلوں سے خوف نکل سکے، بیماریوں کا خوف، اولاد کی برے مستقبل کا خوف کہہ لیں، وہ بھی آج ایک بہت بڑی آزمائش بنا ہوا ہے. اس میڈیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اپنے بچوں کی کس قدر فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بس تو ہی ان کو ہدایت میں رکھنا. اور جب ہم ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ سب کا سب ہمارا کام صرف اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے اور اپنی لو اللہ سے لگانا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے خوف سے، ڈر سے بچا کے رکھے. اللہ کا ڈر جب رہے اور بس وہی رہے اور باقی چیزوں کا خوف نہ رہے ہمارے دلوں میں. یہ سورت جو ہے اس کو مفسرین نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ یہ سورت جو تھی یہ مدنی سورت ہے، اور مدینہ شریف ہجرت جو تھی وہ 12 سال بعد ہوئی تھی تقریباً. ٹھیک ہے، یہ تقریباً 62 کے تقریباً 12 سال کے بعد یہ سورت نازل ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی مرحلہ وار نازل ہوئی ہے. اس کا ابتدائی حصہ جو ہے اس کی جو ابتدائی 152 18 رکوع بنتے ہیں، یہ آیات جو ہے نا یہ ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ان میں ابتدائی دور کی باتیں ہیں. ابتدائی دور ہمیں اس کے جب ہم اس کو دیکھیں گے شان نزول آیات کا پڑھیں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی. اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ پھر کچھ عرصے بعد جب سلطنت قائم ہو رہی تھی مدینہ شریف میں، اسلامی حکومت بن رہی تھی، تو وہ والا حصہ ہے. کیونکہ پہلے حصے میں اس کے جو پہلا حصہ ہے اس میں ذکر آتا ہے بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کو خطاب ہے، ان کی زیادہ باتیں کی گئی ہیں. اور چونکہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے جو دنیا کی امامت تھی وہ بنی اسرائیل کے بعد پاس تھی. اور یہ والی باتیں آپ لوگوں کو شاید مجھے لگتا ہے بور لگ رہی ہیں، لیکن یہ باتیں یہ باتیں سمجھنی اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان کو سمجھے بنا ہم سورہ بقرہ کو شروع کر دیں گے نا تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے. ہم کچھ امیدیں اور لے کے قرآن کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، تو پھر ہم کہیں گے اللہ تو ہم سے بات نہیں کر رہا، اللہ تو ہمیں پرانی قوموں کے قصے سنا رہا ہے. تو کیوں قصے سنا رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم سے پہلے جو امامت دی گئی تھی وہ بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، اور ان سے پھر امامت کیوں چھینی گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بتائے گا. ٹھیک ہے، ان آیات میں کہ ان سے امامت کیوں چھینی گئی، انہیں معزول کر دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے امامت ہمیں دی گئی. تو بات وہی ہے کہ پہلے جو غلطیاں انہوں نے کی، ہماری تربیت مقصود ہے کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں. اور پھر جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس حصے میں چونکہ اب مدینہ شریف میں ایک ریاست قائم ہو رہی تھی، مسلمان ایک گروہ کی شکل میں تھے، تو قوانین اتر رہے تھے. تو اس دوسرے حصے میں ہمیں اس کے زیادہ قوانین ملیں گے. اور جو اس کا آخری جو رکوع ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں وہ بہت خوبصورت میسیج ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، رحمتوں بھری دعا ہے. اور جب ہم اس کو مانگیں، اور اسپیشلی جب اجتماعی دعا میں اس کو مانگا جائے، تو جہاں جہاں وہ وقف آیا جو دعا منگوائے وہ بھی اس چیز کا خیال رکھے. وہ آتا ہے نا ربنا لا تؤاخذنا، تو چھوٹے چھوٹے وقف لکھے ہوئے ہیں، تو ادھر تھوڑا سا رک جائیں، اور جو ساتھی ہیں سارے وہ ساتھ مل کے آمین کہیں. پھر لا تؤاخذنا ان نسینا، جہاں جہاں وقفہ آتا ہے وہاں رکیں اور مل کے باقی کے لوگ آمین کہیں. تو کیا ہے کہ اس کو اس طرح سے جو بزرگانوں نے کہا کہ اس دعا کو اس طرح سے مانگے، جب اجتماعی مانگے. جب اکیلے مانگے تو پھر بھی تھوڑا تھوڑا رک کے دل میں آمین کہہ کے تو پھر آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، یہ اس صورت کا تھوڑا سا تعارف ہو گیا. اور اس صورت میں جو قوانین ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے کہ جب اس کو پڑھیں گے بہت سارے قوانین اس میں جو ضرورت کے مطابق تھے وہ بتائے گئے. اور جب یہ صورت نازل ہوئی، ہم ابتدائی دور جب دیکھتے ہیں اسلام کا، تو ابتدائی دور وہ دور تھا جب جو دعوت کا کام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رازداری کے ساتھ ڈھکے چھپے آہستہ آہستہ کر رہے تھے. لوگ مسلمان ہو رہے تھے، لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی، ایمان پختہ ہو رہا تھا. پھر جو دوسرا دور آیا اب پہلے دور میں کیا تھا کہ صرف کافر تھے
اور مومن تھے. اور جب دوسرا دور آتا ہے تو اس میں کیا ہے کہ اب مومن ہے، ایک ریاست بن رہی ہے، حکومت مسلمانوں کی قائم ہو رہی ہے مدینہ شریف میں. تو اب تیسرا گروہ پیدا ہو گیا، وہ منافقین کا گروہ تھا جو سب سے خطرناک تھا، کہ جن کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھیں گے کہ وہ عروج دیکھ کے شامل ہوئے لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا. یہ وہ لوگ تھے. تو یہ بھی ہمیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ سب ہمیں ان آیات میں ہمیں یہ سب لوگ نظر آئیں گے، ہم جب ان کی تفسیر کو پڑھیں گے. اب ہم سورت کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. تفسیر اس کی دیکھیں گے، ترجمہ تو ہم نے لفظی دیکھ لیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب قرآن کو ہم نے پہلے دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمے میں اس کو کیا سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، کسی کا حکم نہیں چلے گا، صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا. اور اللہ کے حکم جو ہیں وہ کیا ہے، وہ اس کتاب میں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کہہ دیا گیا کہ تم مسلمان تو ہو گئے، اب یہ کتاب کھولو، اس میں اللہ کے احکامات ہیں. جب اس نے یہ کتاب کھولی تو اس کو پہلی جو بات جو تنبیہ کی گئی ہے وہ کیا کی گئی ہے کہ اس میں کوئی شک نہ کرنا ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. الکتاب اس کو کہا گیا، الکتاب اس لیے کہا گیا کہ قرآن کریم کی جو پیشین گوئیاں تھیں وہ سابقہ کتابوں میں موجود تھیں، اور اس صورت کا اصل مخاطب جو تھا وہ اس وقت کے اہل کتاب تھے. ٹھیک ہے، یہ الکتاب یہ خاص کتاب ہے، اور کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہ کرے. یہ بالکل اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، لا ریب فیہ. اب اس کو پکڑتے ہی ہمیں سب سے پہلا تعارف جو ہے وہ کروا دیا گیا کہ اس میں شک نہیں کرنا، جو حکم آئے ہیں وہ اللہ کے ہی ہیں. ھدی للمتقین، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب دیکھیں ھدی، یہ ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے. اب متقی کون ہے؟ متقی وہ ہیں جو اللہ سے بے حد ڈرنے والے ہیں. اور متقیوں کی تفسیر جو ہے علماء کرام نے بیان کی ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ متقی وہ ہے کہ جو بڑے ڈر اور خوف کے ساتھ راہ حق کا متلاشی ہے، کہ اس کو راہ حق تو چاہیے لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ سے بڑا ڈرا ہوا ہے، کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اب جو میں نے آپ کو اس خاتون کی مثال بیان کی نا، کہ وہ کہتی ہیں کہ میں حق کی متلاشی تو ہوں لیکن دل میں خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دل میں خوف کے ساتھ رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف، کہ دل میں بڑا خوف ہو. قرآن کو پڑھنے سے پہلے کیا کہا گیا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جایا کرو. کہا گیا نا، یہ قرآن کا اپنے آیت ہے یہ، کہ جب پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جایا کرو. کیوں؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ آپ کو گمراہ بھی کر سکتا ہے. تو ہمیں اپنے دل کو تقویٰ کے اس معیار پہ لے کے جانا ہے، ڈر کے، اس خوف کے، اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو اس کا، اور اس کی پوری کی پوری اللہ کے ساتھ رجوع کر کے خوف اور ڈر کے ساتھ ہم اپنے لیے ہدایت کے طلبگار بنے، اور پھر اس طلب کے لیے ہم اس کتاب کو کھولیں. سمجھ آ گئی؟ تو پھر یہ ہمیں ہدایت دے گی. اب یہاں پر کرنے والا کام یہ ہے کہ ہم سب اپنے دل کی جو نیت ہے اس کا اعادہ کر لیں. ڈیفینیٹلی اسی نیت کے ساتھ ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج پھر اس کو دوبارہ سے اس کا دل میں اعادہ کریں کہ اللہ، ہم تجھ سے ہدایت چاہتے ہیں، اس کتاب کو ہمارے لیے روشنی بنا دے اور ہمیں اس سے ہدایت دے. ٹھیک ہے؟ اور جو شخص جو ہے وہ منفی رویہ لے کر، بے خوف ہو کے، ٹھیک ہے، اس کتاب کی طرف رجوع کرے گا تو یہ کتاب اس سے منہ موڑ لے گی، اس کو رستہ نہیں دکھائے گی، وہ الجھ کے رہ جائے گا. وہ جتنے بھی دورے قرآن کر لے تو پھر اس کو ہدایت نہیں ہے. ہدایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ خوف خدا ضروری ہے. ایسا ڈر دیکھیں تقویٰ کی کتنی خوبصورت مثال ہم اس آیت سے سمجھتے ہیں نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رمضان کے روزے جو تم پر فرض کیے گئے. کس لیے فرض کیے گئے؟ آگے کہا تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو. تو رمضان میں آپ دیکھیں کتنا انسان محتاط ہوتا ہے. تھوڑی سی اذان کی آواز کہیں شک بھی پڑ جائے نا، دور سے آ رہی ہے، تو ہم جتنی بھی پیاس لگی ہو پانی نہیں پیتے. ہمارا یہ لیول ہوتا ہے. اور روزہ کھلنے لگا ہے، کوئی بچہ آ کے ہمیں کہہ دے تو کھل گیا، ہم نے اذان باہر سن لیا تو ہم نہیں کھولتے روزہ. کتنا ہمارے تقوی کا لیول ہوتا ہے. نو ابھی نہیں بچے، ٹھہر جاؤ، ابھی ہماری مسجد کی اذان ہوگی تو کھولیں گے. کتنا ڈر ہوتا ہے. بھلے گھڑی بتا رہی ہے کھل گیا لیکن کہ روزہ نہ ضائع ہو جائے. یہ انتہائی کانشیس لیول تقویٰ یہ کہ اتنا انسان ڈرا ہوا ہو اللہ سے، اتنا اس کے قرب اور اس کی محبت میں ڈرا ہوا ہو. یہ نہیں کہ خوف میں نہیں،
محبت کا خوف، اس کی ناراضگی کا خوف، ٹھیک ہے نا. تو محبت والا خوف کیا پیدا کرتا ہے؟ وہ تکبر نہیں آنے دیتا. جو محبت والا خوف ہوتا ہے نا، اس سے انسان عاجز ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے. تو ایسے تو نہیں نا کہا گیا کہ جو قرآن کو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں کیا ہے؟ تفیض من الدم. تو وہ ان کی آنکھیں جو آنسوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، تو آنسو کیوں آتے ہیں بتائیں مجھے؟ آنسو کی دو ہی وجہ ہے نا، یا تو خوف میں آتے ہیں، بے حد انسان خوف میں ہو، کسی کے لرزہ طاری ہو جائے، ڈر کے رونے لگے، تو یا پھر عشق میں آتے ہیں. یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا، یہ عشق کی، محبت کی، وہ جو لیول ہے نا، اس کا خوف ہے. تو وہ جو ہم دیکھتے ہیں نا صحابہ کرام جو روتے تھے، لرزتے تھے، تو وہ کیا تھا کہ وہ پھر اسی لیول پہ گئے ہوتے تھے، عشق الہی کے، محبت کے اس لیول پہ، خوف کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اتنا زیادہ یعنی ان کا وہ لیول ہوتا تھا. تو قرآن سے ہدایت لینے والا آپ کو کبھی متکبر نہیں ملے گا، تلخ نہیں ملے گا، اس میں محبت نظر آئے گی. وہ لرز رہا ہوگا خوف سے. اب دیکھیں نا، میں نے ابھی جن کا بتایا حضرت شاہ ولی اللہ کا، اب مجھے بھول رہی ہوں حضرت شاہ ولی اللہ تھے یا ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز تھے، جن کا میں نے ذکر کیا، تو کتنا ان کا اللہ کے ساتھ رجوع تھا کہ ایک شخص میرے سے سیکھنے آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ادھر ہی چوراہے میں ہی اس شخص کو پوری کا پورا خطبہ سڑک پہ دے دیا. تو کتنا خوف تھا کہ یہ سیکھنے آیا تو میں اس کو سکھا دوں، کیونکہ یہ امانت ہے، کیونکہ میرے رسول نے کہہ دیا کہ تم تک ایک آیت بھی پہنچے تو تم نے آگے پہنچانی ہے. یہ نہیں ہے کہ پہنچی تو میں لے کے بیٹھ جاؤں. یہ پہنچانے کا کام، تبلیغ کا کام آسان نہیں ہوتا، یہ مشکل کام ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ امانت ہے. ہم جو سیکھتے ہیں، یہ ہمارا استاد ہمارے اندر، اس کا کام ہے کہ یہ ساتھ کے ساتھ ہمارے اندر ڈال دیتا ہے. یہ جو سیکھا ہے یہ امانت ہے، اگلوں تک پہنچانی ہے، بس حکمت کے ساتھ پہنچانی ہے. لاگو نافذ نہیں ہم کر سکتے، کسی اپنے گھر اپنے بچوں پہ بھی نہیں کر سکتے، ریلیو کریں، صرف بتا سکتے ہیں. اور جس کے دل کو اللہ توفیق دے گا وہ سن لے گا. جب دیکھیں نا، یہ جو قرآن کلاس کا گروپ ہے اس میں کتنے لوگ ہیں؟ بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن آتے تو وہی ہیں نا جن کو اللہ توفیق دیتا ہے. تو یہ ایک اور میں آپ کو بات عرض کروں، یہ جو توفیق کی بات ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. توفیق جب مل جائے تو شکر ادا کرنا چاہیے. جب توفیق ملنے پر ہم شکر نہیں کرتے نا، قدر نہیں کرتے، اللہ توفیق چھین لیتے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ملے شکر کرو اور عاجزی اختیار کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے. اگر ایسا نہ ہو کہ یہ توفیق انعام سے چھین لی جائے، الحمدللہ بڑا شکر ہے کہ اللہ نے توفیق دی. ٹھیک ہے. تو قرآن سے ہدایت پانے کے لیے جو کیفیت ضروری ہے وہ میں نے بتا دی، کہ یہ اس کیفیت کے ساتھ جب ہم نکلیں گے سیکھنے کے لیے یا ہم سرچ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم نہ سیکھ سکیں. پھر آگے آ گیا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر. اب یہ اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ غیب کیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ تھوڑا سا وسیع اس کا مفہوم ہے. اگر آپ لوگوں کو جلدی یا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم جو ہے دعا کر لیتے ہیں، تو اس آیت کو پھر ہم نیکسٹ ویک دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ بھی بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ غیب کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو 4-5 آیتیں نا ابتدا کی، ان کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو آپ سوچیں کہ ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا اگر یہ باتیں ہم سیکھ گئے تو. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.